ساتھ ساتھ جو ہم سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے کرنی ہے، بلکہ امپورٹنٹ کیا میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی اہمیت تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایکسکلوسیو بھی ہے، کیونکہ تنویر زمانی صاحبہ جو میرے پروگرام میں آئیں سب سے پہلے وہ کیا کلیم کرتی تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھا، اور اس کے بعد بہت بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ مختلف چینلز پہ وہ گئی بھی، بہت ساری انہوں نے باتیں کی بھی، اور وہ باتیں جو تھیں وہ ایسی تھیں کہ وہ بہت ساری اس میں ان کہی رہ گئی۔ اصل بات کیا تھی، انہوں نے آج کیا انکشاف کیا ہے میرے پروگرام میں، وہ میں آگے بڑھتی ہوں اور یہاں پر میں بات کرتی ہوں تنویر زمانی صاحبہ کی۔ ایک ایسی شخصیت، وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اور لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ میں نے ان سے بات کیوں کی، شاہین صاحبائی صاحب جو کہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک ٹویٹ آئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک آڈیو لیک ہے جس میں جو عزیر بلوچ کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے تنویر زمانی سے وہ بات کر رہے تھے، تو اب رینجرز کو ان سے بھی تفتیش کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ بیسیکلی وہ آڈیو لیک کیا تھی، میں مختصر سی آپ کو سناؤں گی تاکہ اس سے آپ کا کلیئر ہو کہ وہ کیا رہے تھے۔ تنویر زمانی صاحبہ سے بات کر لوں گی۔ تنویر زمانی صاحبہ مجھے بتائیں، شاہین صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ آپ رینجر صاحب سے بھی تفتیش کریں۔ آپ عزیر بلوچ کو میرے پروگرام میں بھی آپ ان کو اپنی ماں کہتی رہی کہ جی میں ان کی ماں ہوں، تو آج جن جرائم میں وہ اور جس طرح سے وہ بدنام زمانہ ان کی گرفتاری ہوئی، کیا آج بھی آپ ان کی ماں کہلوانا پسند کریں گی اپنے آپ کو؟ میں اس کی ماں کہلانا پسند کرتی ہوں جو کراچی کو پاکستان کے نقشے میں آج تک رکھا ہے۔ اس شخص کی ماں ہوں میں جس نے بی ایل اے کا اور را کا تنہا مقابلہ کیا۔ اچھا، بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی تنویر زمانی صاحبہ، مجھے یہ بھی ساتھ سے بتا دیں اس کی مزید تعارف بھی ہے۔ اس کا تعارف یہ بھی ہے کہ اس نے البتہ خوری کی، ان کا تعارف یہ بھی ہے کہ وہ جوئے کے اڈے چلاتے تھے، ان کا تعارف یہ بھی ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ بہت سا اغوا برائے تاوان کون سے جرائم ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، ان سب کی ماں کہلوانا پسند کرتی ہیں۔ دیکھیں، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، جوئے کے اڈے چلانا، یہ تو آپ کے کلفٹن میں بھی ہو رہا ہے۔ لیاری کا ذکر کرنا سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ اگر صرف سندھ کی بات کریں یا کراچی کی بات کریں تو کلفٹن میں بھی وہی ہو رہا ہے، ذرا پوش طریقے سے ہو رہا ہے۔ آپ لیاری کی بات اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ آواز دباتے نہیں، لیکن جہاں تک آپ یہ بھتہ خوری کی بات کر رہی ہیں جی، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ میں تو اس کی ماں کی حیثیت سے اس کو لیگلی اور پولیٹیکلی اس کو ارشد پپو کا قتل جو اس پر ثابت ہوا، ہونے والا ہے یا کر رہے ہیں، اس پر بھی اس کو سپورٹ کرنے والی ہوں میں، اینڈ آئی ول فائٹ فار ہم۔ اور جو انلائسنس پوزیشن آف ویپنز، یہ دو مقدمات ہیں اس کے اوپر سالڈ اگر دیکھے جائے تو۔ یہ بھتہ خوری، یہ جوئے کے اڈے، یہ ٹارگٹ کلنگ، یہ تو جی پلیز مجھ سے تو ڈونٹ ایون ٹاک ٹو می اباؤٹ دیز لٹل تھنگز۔ ویسے آپ کی نظر میں میرا خیال ہے بڑی چھوٹی سی باتیں ہوں گی، جوئے کا اڈا، ٹارگٹ کلنگ، جو اس کو سفر کر رہا ہوتا ہے کم از کم اس کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہی ہیں میں اس کا ساتھ دوں گی، کتنا ساتھ دیں گی؟ جس طرح ذوالفقار مرزا ساتھ دیتے رہے اتنا ہی، جتنا شرجیل میمن دیتے رہے اتنا ہی، جتنا فاریہ تالپور دیتی نہیں، یا جس طرح زرداری صاحب دیتے رہے؟ I want to keep زرداری صاحب out of this equation۔ جہاں تک ذوالفقار مرزا کا سوال ہے، ذوالفقار مرزا نے ان کا جس لمیٹڈ وے میں ساتھ دیا ہے وہ پارٹی بیسس پہ ساتھ دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ آج عزیر بلوچ کو اپنا بھائی بنائیں یا بھتیجا، عزیر بلوچ نے ذوالفقار مرزا کے بعد بہت ہارڈ ٹائم اٹھایا ہے، نہ صرف عزیر بلوچ نے بلکہ پوری لیاری نے۔ سب کو مصیبت میں ڈالنے والے ذوالفقار مرزا ہیں، تو آپ ذوالفقار مرزا سے کہیں try to keep himself in his own shoes right now wherever he suggested for whatever he suggested for himself at this point۔ چلیں ذوالفقار مرزا کو چھوڑ دیں، وہ جو کریں گے وہ آپ کا میسج ان تک پہنچ گیا۔ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ کو، یہ تو بتا دیجئے فریال تالپور صاحبہ 5 کروڑ روپے لے کر لیاری کیوں گئی تھی؟ کیا ڈیل ہوئی تھی؟ کیا مکا ہوا تھا؟ فریال تالپور صاحبہ کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ رقم لے جا کر ان تمام نقصانات کا ازالہ کر سکیں جو بتایا گیا تھا کہ یہ نقصانات ہوئے ہیں۔ صرف اسلم چودھری کا بختر بند ٹینک لے جا کر فیصل رضا عابدی کے کہنے پر، جو صدر تھے اس وقت پی 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 کے کراچی کے، لے جا کر بٹھا دینا was not all politics, that was not all challenge۔ فیصل رضا عابدی کے کہنے پر، ایک سیکنڈ، فیصل رضا عابدی کے کہنے پر کراچی آپریشن ہو گیا، تو یہ جو عزیر بلوچ پہ جو باؤنٹی تھی، جو سر کی قیمت تھی، وہ کس کے کہنے پہ ختم ہو گئی؟ کس نے ختم کر دی؟
دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ایک جہاں تمام اچھے کام زرداری صاحب کرتے ہیں میں اس چیز کا کریڈٹ ڈائریکٹ زرداری صاحب کو دوں گی, اور وہ کسی مکے کی صورت میں نہیں, وہ کسی سمجھوتے کی صورت میں نہیں, وہ کسی ٹکٹ بازی کے الیکشنز کی صورت میں نہیں. آئی وانٹ ٹو کلیئر اٹ رائٹ ناؤ. اگر کسی ایجنسی کو یا اگر کسی لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے اس وقت کہ جی وہ باؤنڈری کو لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ باؤنڈری کو نیگیٹو کرنے والا سے واقعی کا ڈائریکٹ تعلق ہے ٹکٹ دینے کا, نہیں. یہ 8 مہینے بعد ٹکٹنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوا تھا جب یہ ثانیہ اور ناگوری صاحب کو ٹکٹس دیے گئے تھے, کیونکہ عزیر بلوچ کی ماں ہوں تو یہ تو کہوں گی اتنا تو بنتا ہے کہ عزیر بلوچ جھکنے والا بھی نہیں ہے اور ٹوٹنے والا بھی نہیں ہے. تو اس نے یقینی بات ہے, اس نے کہا کہ اگر لیاری کے لوگوں کو آپ کو ریپرزنٹیشن چاہیے تو پی 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 کے تھرو ہوگا, کیونکہ وہ بندہ تو بھٹو کا سپاہی ہے. بہت اچھی بات ہے. باغ میں وہ ہوتا تو آج بی بی شہید بھی نہیں ہوتی. خیر لیکن اس نے کہا کہ اگر لیاری کو کسی کو کنسیڈر کرنا ہے ایز اے ریپرزنٹیٹو تو وہ نبیل گپول نہیں ہوں گے اور وہ اویس ٹپی نہیں ہوں گے, نہ ٹپی ہوں گے نہ گپول ہوں گے. اس نے کہا کہ یہ لوگ تو کبھی لیاری آئے نہیں. ویری سمپل, 2+2 چلے آپ نے کم از کم یہ بات تو ایکسپٹ کر لی کہ زرداری صاحب نے ان کے سر پہ جو قیمت لگی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ختم کیا تھا. مجھے ساتھ کے ساتھ یہ بتا دیجئے کہ عزیر بلوچ کا تعلق پیپل پارٹی سے کب تک رہا اور کب چھوڑ دیا؟ دیکھیں عزیر بلوچ کل بھی پیپلز پارٹی کا تھا, آج بھی پیپلز پارٹی کا ہے, اور میں اس کی یہ بات اس کے بہاف پہ ایک ماں کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں. اگر وہ ویڈیو ریکارڈنگ جو چل رہی ہیں اس وقت آپ کے سوشل میڈیا پہ کہ جی گو زرداری اینڈ پیپلز پارٹی ہم نے چھوڑ دی, وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی لاشیں اٹھا کے اس نے کہی ہیں, اور وہ اس کے پیار کی اور محبت کی بیوی اور بھٹو صاحب سے انتہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. آج پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ آج فیصل رضا عابدی مجھ پہ اٹیک کر رہے ہیں, جو کل فیصل رضا عابدی نے آپ کے پروگرام میں خود ایکسپٹ کیا ہے کہ میں نے زرداری صاحب سے پرمیشن لے کے ان پہ بلاسٹ کر کھول دیا. آئی اوپن فائر آن ہم. تنویر زمانی صاحبہ, پی پی آپ کو ڈسون کرتی ہے, آپ پی پی کرتی ہیں, آپ کا تعلق کس سے ہے؟ پی پی سے ہے یا زرداری صاحب سے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی مجھے تو ڈسون کر نہیں سکتی. یہ چند لوگ ہیں جو فالوورز ہیں بلاول کے. آپ پلیز اس چیز پر میں زیادہ کمنٹس نہیں کروں گی.